الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون صدق الله العظيم. گزشتہ مجلس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ چل رہا تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ منافقوں نے زنا کی تہمت لگائی تھی اور ان تہمت لگانے والوں میں کچھ بھولے بھالے مسلمان بھی شریک ہو گئے تھے. اس واقعے کی وجہ سے پورے مدینے میں ایک قیامت کا ماحول چھا گیا تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زندگی بھی کچھ دوبار ہو گئی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ان کے ساتھ سارے صحابہ اس واقعے کی وجہ سے بڑے پریشان تھے. ایک دو دن نہیں، ایک مہینے تک یہی حالت رہی پورے مدینے میں. ایک مہینے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں تقریباً 20 آیت نازل فرمائی اور ان آیتوں کے ذریعے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا پاک ہونے کا اعلان کر دیا کہ جو لوگ حضرت عائشہ پر تہمت لگاتے ہیں وہ سراسر جھوٹے ہیں اور ان کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر حد قذف سنائی، ان کے اوپر تہمت کی سزا لاگو کی گئی. یہ پورا تفصیلی واقعہ گزشتہ مجلس میں حضرات کے سامنے آ چکا ہے. اس واقعے کے بعد پھر جو آیتیں ان کی شان میں نازل ہوئی تو پہلی آیت کی تفسیر بھی گزشتہ ہفتے ہو چکی ہے. آج کی مجلس میں دوسری آیت کی تفسیر انشاءاللہ ہم کریں گے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ تہمت والی بات سنی تو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو اپنے لوگوں کے بارے میں اچھا خیال کرنا چاہیے تھا اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ ھذا افک مبین، کہ یہ تو ایک کھلا ہوا جھوٹ ہے. یہ دوسری آیت ہے. یعنی جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جب یہ تہمت لگی تو اس تہمت کی جب آواز جب تمہارے کانوں میں پڑی تو خاموش رہنے کی بجائے تمہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے تھا کہ عائشہ ایسی عورت نہیں ہو سکتی ہے کہ نبی کی جو بیوی ہو وہ ایسی بدکار عورت کبھی نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو اپنے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب ان کی عورت نے ان سے پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ مدینے میں ایسا شور مچا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ عائشہ نے زنا کیا ہے. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی نے ان سے پوچھا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تو ایسا کر سکتی؟ اپنی بیوی سے ایسا کہا
کہا کہ میں تو ایسا کبھی نہیں کر سکتی ہوں کہ جب تو ایک صحابی عورت ہے، ایک صحابی کی جو ہے نکاح میں ہے، تو ایسا نہیں کر سکتی، تو پھر عائشہ ایسا کیسے کر سکتی؟ فوراً عائشہ کی برات کر دی. جب تجھ سے ایسی حرکت نہیں ہو سکتی ہے تو وہ تو کسی نبی کی بیوی ہیں، وہ ایسا کام کیسے کر سکتی ہے؟ یہ بات ابو ایوب انصاری نے اپنی بیوی سے کہی. تو اللہ تعالیٰ یہی بات قرآن کریم میں اس زمانے کے مسلمانوں سے اور قیامت تک کے سارے مسلمانوں سے بھی کہہ رہے ہیں، ایک اصول کے طور پر، کہ جب تک تمہارے سامنے کسی کے بارے میں کوئی پکا ثبوت، کسی پکے ثبوت کے ساتھ، کسی پکی بات کے ذریعے سے کوئی اوتھینٹک پروف جب تک تمہارے پاس کسی کے بارے میں نہ آ جائے، تب تک تمہیں کسی کے بارے میں زبان نہیں کھولنی چاہیے. اور اگر بغیر ثبوت کے، بغیر کسی گواہ کے، بغیر کسی پکے پروف کے کوئی بات تمہارے سامنے کسی آدمی کی آ جاوے تو تمہیں اس کی تردید کر دینی چاہیے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، تیرے پاس کہاں ہے گواہ اس کی؟ تو یہ بات کسی کے بارے میں کہہ رہا ہے، بدگمانی کر رہا ہے، اس کا پروف کہاں ہے تیرے پاس؟ اس کا ثبوت کہاں ہے تیرے پاس؟ اللہ نے ایک اصول سکھایا اس آیت سے کہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور بغیر کسی وجہ کے کسی مسلمان کے ساتھ بدگمانی کرنا حرام ہے. ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ مسلمانوں کے ساتھ آپس میں اچھا گمان رکھو، بلا کسی وجہ کے بدگمانی کرنا حرام ہے. اگر تمہارے پاس کوئی آدمی کوئی کسی کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے اور چلو پروف کے ساتھ بات کر دی، اس نے گواہ بھی اس نے کر دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر تم اس کی برائی کا چرچا لوگوں میں کرو. اگر تم یہ کرو گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ پر اور زیادہ جری ہو جائے، کہ چلو پہلے تو میں چھپ کر یہ گناہ کرتا تھا، اب تو میں بدنام ہو ہی گیا، اب تو میں کھل کر گناہ کروں. تمہارا کسی آدمی کے بارے میں اس کا عیب لوگوں کے سامنے چرچا میں لانا، اس کو ظاہر کرنا، ہو سکتا ہے کہ اس کو اور زیادہ گناہ پر ہوگا. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب کسی کے بارے میں تمہیں اس بات کا علم ہوئے تو اصلاح کی غرض سے اس کے پاس اکیلے میں تنہائی پہ جانا چاہیے، اور ایک دم قرآن کریم کا جو انداز ہے سمجھانے کا، بھلے انداز میں، نصیحت کے انداز میں اس کے سامنے بات کرنی چاہیے کہ تم یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا حرکت تم کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ تمہاری یہ نصیحتاں بات اس کے دل پر اثر کر جاوے اور وہ گناہوں سے توبہ کر لے. کہتے ہیں دو میٹھے بول میں جادو، ایک کتاب کا نام ہے میٹھے بول میں جادو، ایک کتاب کا نام، کہ الفاظ میں اللہ نے جادو رکھا ہے. میں اگر کسی سے یوں کہوں، کسی بچے سے کہ تیرے ابو کا نام کیا ہے، تو یہ ایک ڈسپلن والا الفاظ ہے جس سے اس کے دل میں اپنے ابو کی عظمت آئے گی، سامنے والے کی عظمت آئے گی. اور یہ کہوں کہ تیرے امی کے شوہر کا نام کیا ہے، بات دونوں ایک ہی ہے لیکن الفاظ بدل گئے. ہو سکتا ہے کہ دوسری مرتبہ کی گفتگو سامنے والا غصے ہو جائے، یہ انداز سے تم مجھ سے کس طرح بات کرتے ہو. یہ کہو کہ میرے ابو کا نام کیا ہے، میرے امی کے شوہر، یہ الفاظ آپ کے صحیح نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی کرے قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے سے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان والوں کے بارے میں حسن ظن، اچھا گمان ہونا چاہیے. جب تک بغیر ثبوت کے کسی کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بات آوے ہم اس کی تردید کر دیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ایمانی رشتے میں آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنایا ہے. حقیقی بھائی نہیں لیکن ایمانی بھائی ہیں. اب دیکھیے قرآن کریم کی آیت میں آپ غور کیجئے کہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا. یعنی کسی مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کرنا، اپنے بارے میں اچھا گمان کرنا ہے، اور کسی مسلمان کو بدنام کرنا، رسوا کرنا، اپنے آپ کو رسوا کرنا ہے. آپس میں بھائی بھائی کی حیثیت سے ہم ایک ہیں. ہم کسی مسلمان پر کیچڑ اچھالتے ہیں، کسی کو بدنام کرتے ہیں، کسی کی رسوائی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. گویا کہ آدمی اپنے آپ کو بدنام کر رہا ہے، اپنے آپ کو رسوا کر رہا ہے. قرآن کریم میں یہ تعبیر، یہ انداز کئی جگہوں پر استعمال کیا ہے. دیکھیے یہاں پر تو یہ ایک جگہ پر فرمایا جہاں سورہ حجرات میں آیا تھا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو طعنہ مت دو. کوئی آدمی اپنے آپ کو طعنہ کبھی دیتا ہے؟ لیکن نہیں، قرآن کریم یہ انداز بیان کر کے کہہ رہا ہے کہ کسی اور کو طعنہ دینا اپنے آپ کو طعنہ دینا ہے. ایک جگہ کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو. کوئی آدمی اپنے آپ کو قتل نہیں کرتا ہے، کسی اور کو قتل کرنا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے. یہ تعبیر بتا رہی ہیں کہ کسی مسلمان کو رسوا کرنا، کسی مسلمان کو بدنام کرنا، اپنے آپ کو رسوا کرنا ہے.
اس لیے یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ساتھیوں میں آپس میں پیار محبت باقی رہے، تو اس کی سب سے مین بنیاد جڑ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اچھا گمان رکھیں۔ یہ اگر گمان رکھنا ہم شروع کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری مصیبتوں کا علاج ہو جائے گا، اچھا گمان۔ وقالوا هذا افک مبین، اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ تو کھلا ہوا جھوٹ ہے، یہ تو ایک کچھ منافق ہے جو مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یہ ایسی باتیں گھڑ کر لائے، ہم تو اپنی زبان سے کریں کہ یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ یہ دوسری آیت ہوگی۔ تیسری آیت میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اور کیوں ایسا نہ ہوا کہ اگر یہ لوگ اپنی اس بات میں سچے تھے، یہ منافق لوگ، تو جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ عائشہ پر تہمت لگا رہے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس گواہ تھی، 4 گواہ کیوں پیش نہیں کر سکے ہو؟ فَإِن لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ اپنی اس بات میں گواہ نہیں لائے تو یہ لوگ اللہ کی نگاہ میں جھوٹے ہیں، چونکہ ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، بغیر گواہ کے بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک اور بات آئی کہ کوئی مسلمان اگر کسی کے بارے میں بغیر ثبوت کے کوئی بات چلا رہا ہے، اس کے پاس گواہ نہیں ہے، بس سنی ہوئی بات لوگوں میں فارورڈ کر رہا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ مسلمان جھوٹا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھے، حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اور جو جھوٹ بولو کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ جھوٹ یہ منافق کی علامت ہے۔ اذا، حدیث میں ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، کذب، یہ کسی مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ اگر وہ کسی مسلمان کے اوپر تہمت لگا رہا ہے، اس کے پاس گواہ نہیں، تو اللہ کی نگاہ میں وہ جھوٹا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی مہربانی نہ ہوتی دنیا آخرت میں، لمسکم فیما اخذتم، جس کام میں تم پڑے ہوئے تھے، جس تہمت لگانے کے چکر میں تم پڑے ہوئے تھے، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی مہربانی نہ ہوتی، تم بڑی آفت میں پھنس جاتے۔ یہ ان 3 بھولے والے جو مخلص مسلمان تہمت میں شریک ہوئے ان کے بارے میں آیا تھا کہ تم ان منافقوں کے چکر میں کہاں سے آ گئے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہوا تمہارے اوپر، اللہ کی مہربانی ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اس گناہ سے توبہ کی توفیق دی۔ اگر دنیا کے اندر تمہیں گناہ کی توبہ کی توفیق نہ دیتا اور آخرت کے اندر تمہاری توبہ اللہ قبول نہ کرتا، تو ہو سکتا تھا کہ دنیا میں تم پر خطرناک عذاب آیا۔ صحابہ سے کہا جا رہا ہے، مخلص بھولے والے صحابہ تھے، لیکن ان سے بھی کہا گیا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی مہربانی ہوئی کہ اللہ نے تمہیں گناہوں سے توبہ کی توفیق دی، تم نے توبہ کر لی، تم پر حد جاری ہو گئی اور تم نے معافی مانگ لی، اور اللہ نے تمہاری معافی قبول کر لی آخرت میں، اس لیے تم بچ گئے، ورنہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم بچ نہیں سکتے۔ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، کہ جس وقت تم اپنی زبانوں سے ایک بات نقل کر رہے تھے، آگے پہنچا رہے تھے، اور اپنے منہ سے بھی افواہکم، اور اپنے منہ سے ایسی بات کر رہے تھے ما لیس لکم بعلم، جس کا تمہیں علم بھی نہیں تھا، جس کے پاس تمہاری کوئی جانکاری نہیں تھی، وتحسبونہ ہینا، اور تم اس بات کو ایک معمولی سمجھ رہے تھے، نارمل سمجھ رہے تھے، وہو عند اللہ عظیم، حالانکہ یہ بات اللہ کے نزدیک بڑی بھاری بات تھی۔ تو مجھے عائشہ پر تہمت لگا رہے تھے اور ایک زبان سے دوسری زبان تک اس بات کو فارورڈ کر رہے تھے، اور اپنی زبانوں سے ایسی بات کر رہے تھے عائشہ کے بارے میں، اور تم اس کو معمولی لے رہے تھے۔ یہ تو اللہ کے نزدیک بڑی بھاری بات ہے، تم اس کو نارمل سمجھ رہے ہو، لیکن جس کے بارے میں تم نے تہمت لگائی اس کی زندگی دوبر ہو گئی، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سخت گھٹن میں مبتلا ہو گئے، اور تم اس کو نارمل سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے کہ کوئی بات نارمل نہیں تھی، یہ تو بہت بھاری بات تھی، جس کا تمہارے پاس کوئی جانکاری نہیں تھی، اس کے بعد تم اپنی زبانوں سے کہہ رہے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت، کبھی کبھی بندہ اپنی زبان سے اللہ کی ناراضگی والی کوئی بات کرتا ہے اور آدمی اس کو معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس بات کی وجہ سے وہ جہنم کے ادھے میں گر جاتا ہے۔ دوستوں کی محفل میں ہے، فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہے، مذاق کے اندر لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی ایسی بات کرے آدمی جس سے مجلس میں ایک ہنسی ہو جائے، اور اس میں اگر اللہ کی ناراضگی والی کوئی بات کرتا ہے تو وہ تو لوگ ہنس کر اسی بات کو ایک غمت کے طور پر لے لیں گے،
ایک مزہ ہو جائے گا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسی ناراض کے لیے بات تو نے کی ہے اور تو اس کو نارمل سمجھ رہا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ اس بات کی وجہ سے اسے اس کا علم نہیں ہوتا، لیکن وہ جہنم کے 7ویں طبقے میں اوندا گر جاتا ہے۔ اس لیے زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ تو معاذ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت کی تھی کہ آخری تمہاری زبان کی کٹی ہوئی کھیتیاں تمہیں جہنم میں اودے میں گرائے گی، یعنی زبان سے تم جو ایک دم بے لگام تم اپنی زبانوں کو جو بنا لیتے ہو اور جس کے بارے میں جو چاہے تم کہہ دیتے ہو، اور پھر تم سوچتے نہیں ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، معمولی اس بات کو لے رہے ہیں، یہ تمہاری زبان کی کٹی ہوئی کھیتیاں تمہیں جہنم میں اودے میں گرائے گی۔ املک علیہ کا رسالت، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو۔ آج ہم نے اپنے لیے دو ترازو بنائے ہیں، ایک ترازو تو اپنے لیے بنایا ہے، ایک دوسروں کے لیے بنایا ہے۔ اپنے لیے کیا ترازو بنایا ہے کہ کوئی میرے بارے میں کوئی برا نہ سوچے، کوئی میرے بارے میں دل میں کینہ نہ رکھے، کوئی میرے بارے میں کچھ نہ کہے، بس میری تعریف اور میری واہ واہ کرے، اپنا ترازو ہے۔ اور دوسرے کے بارے میں ہم نے کیا ترازو، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ تم جس کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہو، اگر وہ بات فلاں تمہارے بارے میں کرے گا تو تم اس کو پسند کرو۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے یہی فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم، وہ آدمی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے ما یحب لاخی ما یحب لنفسی، جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ تم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ کوئی میرے بارے میں برا کہے، کوئی میرے بارے میں بدگمانی کرے، کوئی میرے بارے میں کینہ رکھے، تم یہ نہیں چاہتے ہو، تو پھر تم کیوں اپنے بھائی کے بارے میں چاہتے ہو؟ یہ دو ترازو ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ بگڑا ہوا ہے کہ اپنے بارے میں ہم کچھ خراب سننا نہیں چاہتے اور دوسروں کے بارے میں ہم چھوڑ جائے اپنی زبان کو کھول دیتے۔ اللہ وہی کرے کہ جس بات کو تم نارمل سمجھ رہے ہو وہ حقیقت میں اللہ کے نزدیک بھاری ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے تم جہنم کے اودے منہ گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی زبانوں پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ اور تم نے ایسا کیوں نہیں کہ جب تم نے یہ بات سنی تو تم اپنی زبانوں سے کہتے ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم ایسی بات کسی کے بارے میں کہیں۔ نبی کی بیوی ہے، عائشہ ہے، جس کو اللہ نے نبی کی بیوی کے لیے انتخاب فرمایا ہے، اور تم اس کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ وہ منافق ایسی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو اپنی زبانوں جیسی بات کبھی نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، ہر عیب سے پاک ہے۔ ھذا بہتان عظیم، یہ ایک کھلا ہوا بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، آئندہ اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ وہی 3 مخلص بھولے بھالے مسلمانوں سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ اللہ تم سے نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر تم ایمان والے ہو تو آئندہ کبھی ایسی حرکت مت کرنا۔ اس مرتبہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، کہ آئندہ اگر ایمان ہے تمہارے دل میں تو کبھی ایسی حرکت آئندہ مت کرنا کسی کے بارے میں۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تمہارے سامنے اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرتا ہے، جو حکم صاف ہے اللہ صاف بیان کر رہا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جب حسن ظن کی تعلیم دی کہ بھئی اچھا گمان رکھنا چاہیے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی کہ تمہاری بیوی عائشہ کے اوپر زنا کی تہمت لگی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت عائشہ کے جو والدین تھے، جو ابوبکر صدیق اور حضرت ام رومان، انہوں نے تردید کیوں نہیں کی؟ پھر اچھا گمان حضرت عائشہ کے بارے میں کیوں نہیں رکھا؟ آپ نے واقعہ سنا ہے کہ جب یہ بات پیش آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت پریشان ہو گئے اور صحابہ کے پاس تحقیق کے لیے گئے۔ تو مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اصل میں یہ گھر کا معاملہ تھا۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عائشہ کے شوہر تھے، اگر ان کے بارے میں اچھا گمان کر لیتے کیونکہ یہ تو ان کے میاں ہیں اور ان کو تو اپنی بیوی کا عیب نظر نہیں آتا، ایسا کوئی کہہ سکتا تھا کہ میاں کی عقل پر تو پتھر پڑے ہوئے ہیں، اور کوئی شوہر اپنی بیوی کی فیور کرے تو کوئی ایسا کہہ سکتا تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ نہیں، بات کھل کر سامنے آنی چاہیے۔ دل میں تو یہی آپ نے سنا جو خطبہ جب دیا تو اس میں صاف کہا تھا کہ عائشہ کے بارے میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتا ہوں، لیکن چونکہ گھر کا معاملہ تھا اس لیے تحقیق ضروری تھی، اس لیے تحقیق کی۔ اور جہاں تک ماں باپ کی بات ہے تو ماں باپ اگر اپنی بیٹی کی فیور کرے، طرفداری کرے تو لوگ کیا کہیں گے کہ اگر ماں باپ اپنی بیٹی کی طرفداری کرے تو اور کون کرے گا؟ اس لیے ماں باپ نے بھی چاہا کہ بات کھل کر سامنے آنی چاہیے، اس لیے یہ سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی اور بے شرمی پھیلے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔
یہ جو منافق لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے اندر بے شرمی کی باتیں ہوئے، اگر یہ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے دنیا آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے قرآن کریم نے ایک قانون اور ایک انتظام یہ کیا کہ بے حیائی کی باتیں زیادہ معاشرے میں نہ پھیلیں، بے شرمی کی، بے حیائی کی، بے غیرتی کی باتیں کا زیادہ چرچا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ایک بات کانوں میں بے حیائی کی بار بار اگر پڑے کہ فلاں جگہ اتنا زنا ہوا، فلاں جگہ اتنے مرڈر ہوئے، فلاں جگہ اتنا ریپ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا، جو بے حیائی کی باتیں ہیں ساری، اور ان کی سزاؤں کا تذکرہ اگر نہ کیا جائے، صرف خالی ان کی برائیوں کا، جیسے کہ آج کل اخباروں میں ہو رہا ہے، اب سوشل میڈیا دیکھ لیجیے، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرک میڈیا ہو، اور جو بھی اخبارات آ رہے ہیں، کتنی ساری بے حیائی کی باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور نوجوان اس کو پڑھ رہا ہے۔ اب اس کے سزا کا تذکرہ سامنے نہیں کہ ان بے حیائی کی باتوں پر کیا ایکشن لیا گیا، سرکار نے کیا ایکشن، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دھیرے 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 بے حیائی کی نفرت دلوں سے ختم ہو جاتی ہے۔ جب آدمی بار بار سنے گا کہ یہ زنا کیوں ہو رہا ہے اور اس کے اوپر سرکار کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہے، اس کے اوپر کوئی سزا نہیں نافذ ہو رہی ہے، تو بار بار ایسی بے حیائی کی باتوں کو سننے کی وجہ سے دلوں سے اس کی قباحت ختم ہو جاتی ہے، اس کی جو سنگینی ہے گناہ کی، کہ کتنا بھاری جرم ہے، کتنا خطرناک گناہ ہے، جب آدمی بار بار اس کو سنتا ہے اپنی زبانوں سے تو اس کی قباحت ختم، آدمی اس کو نارمل لیتا ہے۔ آج مغربی تہذیب یہی کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے بس بے حیائی پوری دنیا میں عام ہو جائے، اور اس بے حیائی کو عام کرنے کے لیے ایسی باتیں اپنے انٹرنیٹ سے، نیٹ کے ذریعے سے پھیلا رہی ہیں، تاکہ لوگ اس کو پڑھ کے، نوجوان طبقہ اس کو پڑھ کے اس کو نارمل سمجھ کے اس بے حیائی میں مبتلا ہو جائے۔ قرآن نے اس بات کو پسند نہیں کیا ہے۔ ہاں، اگر تم کسی بے حیائی کا تذکرہ کرنا چاہتے ہو تو اس کی سزا بھی بیان کرو، کہ دیکھو فلاں جگہ کسی نے زنا کیا اور اس کی سزا میں اس کو شادی شدہ تھا، اس کو مار کر اس کو مار ڈالا، تو ہو سکتا ہے کہ اس سزا کو سن کر وہ رک جاوے کہ اگر میں بھی کروں گا زنا تو میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو فائدے کی بات ہے کہ بے حیائی کا تذکرہ اس کی سزا کے ساتھ فائدہ ثابت کر سکتی ہے، لیکن بے حیائی کا تذکرہ بغیر سزا کے یہ تو اوپر سے اور زیادہ بے حیائی کو عام کرنے والا۔ اللہ اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی باتیں پھیلے، عام ہو، اس کا چرچا عام ہو جائے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی مہربانی نہ ہوتی، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، تو تم اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے تھے۔ یہاں تک ایک رکوع پورا ہوا، اب یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اسی کے اندر بھی یہی ساری باتیں آ رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ شیطان کے نقش قدم پر چلنے کا مطلب ہے کہ اس کی چالوں سے ہوشیار رہو، اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ تم کو بے حیائی کی بری باتوں کی طرف تم کو ترغیب دے گا۔ چونکہ سورہ طٰہٰ میں بتایا تھا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس نے کبھی بھی اس سے جو ہے اس سے کبھی بھی غفلت میں مت رہنا، کبھی بھی اس سے غفلت میں مت رہنا، اس لیے کہ اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ یأمر بالفحشاء والمنکر، بے حیائی کی اور بری باتیں تمہارے دلوں میں ڈالے۔ اگر تم اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہو، اپنی آخرت کو درست کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کے حکموں کو اپنی زندگیوں میں داخل کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لو، جس دین کو لے کر آئے ہیں حضور، جس شریعت کو لے کر آئے اس کے مطابق اپنا آپ کو پابند کر لو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ وَرَحْمَتُهُ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جو ہے تمہیں پاک کر دے گا، ورنہ اگر اللہ کا فضل نہیں ہوگا، اللہ کی مہربانی نہیں ہوگی تو تم میں سے کوئی شخص گناہوں سے پاک صاف نہیں ہو سکے گا۔ اگر تمہارے دل میں سدھرنے کی اور سنورنے کی اور آخرت کی فکر ہے اور تم سے کوئی گناہ ہو جائے گا تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تمہیں پاک کر دے۔ یہ منافقوں کو سنایا جا رہا ہے کہ تمہارے دل کے اندر تو اندر میں نفاق بھرا ہوا ہے، اور اس نفاق کی وجہ سے تم مسلمانوں کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں۔ سن لو، اللہ کی تمہارے اس نفاق کی وجہ سے دنیا کے اندر تو تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہے ہی ہے، آخرت میں بھی اللہ نے تمہارے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کو سب معلوم ہے کہ کون سنورنا چاہتا ہے، کون سدھرنا چاہتا ہے،
کون جہنم میں جانے کے لائق ہیں، کس کی توبہ قبول کرنی، سب اللہ کو معلوم ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارے دل میں اصلاح کی فکر ہو، اللہ کی طرف اللہ کے حکموں کی پابندی کی فکر ہو۔ اگر یہ ہوگی تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ پھر تمہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ بڑا سننے والا ہے، بڑا جاننے والا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ۔ یہ ایک اور آیت میں اللہ فرما رہے ہیں، اور تم میں جو بڑے مقام والے ہیں، اولو الفضل یعنی بڑے اونچے مقام والے ہیں، وَالسَّعَةِ اور جو مال والے ہیں، أَنْ يَأْتُوا أُولِي الْقُرْبَى ان کو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے تھی کہ وہ رشتہ داروں کو، غریبوں کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں، بلکہ انہیں چاہیے تھے کہ وہ معاف کر دیتے اور درگزر کا معاملہ کرتے۔ کیا وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے یہ 3 مخلص بھولے والے صحابہ تھے، اس میں ایک تھے حضرت حسان بن ثابت، ایک تھے حضرت مصطح، اور ایک عورت تھی صحابیہ عورت حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ان 3 مخلص بھولے والے صحابہ جنہوں نے تہمت لگائی تھی، انہوں نے بعد میں معافی مانگ لی، اللہ نے معاف بھی کر دیا۔ ان میں جو ایک صحابی تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار تھے۔ ایک روایت کے اعتبار سے ایک خالہ زاد بھائی تھے یا بھانجے تھے۔ یہ غریب صحابی تھے اور مہاجر بھی تھے، مکہ سے مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے، غریب بھی تھے اور مہاجر بھی تھے۔ اس واقعے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی کچھ مدد کرتے تھے، رشتہ دار تھے ان کے، غریب تھے، مہاجر تھے، ان کو خرچہ پانی دیتے تھے کہ کبھی ان کو گھر کے اندر اناج بھروا دیا، کبھی ان کو پیسے دے دیے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ان کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی خوبی تھی، بہت بڑے مال والے بھی تھے اور بڑے اونچے مقام والے بھی تھے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے میری بیٹی حضرت عائشہ پر تہمت لگائی، تو ایک باپ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ کوئی میری بیٹی پر تہمت لگائے، اور وہ کون؟ وہ بھی میرا رشتہ دار جس کو میں خرچہ پانی دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کی کہ میں ان کا خرچہ پانی دے رہا ہوں، ان کو ضرورت ان کی پوری کر رہا ہوں، اور اوپر سے میری بیٹی پر تہمت لگا رہے حضرت مصطح۔ قسم کھا لی انہوں نے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج کے بعد میں مصطح کی کبھی مدد نہیں کروں گا۔ یہ قسم کھا لی، قسم کھائی دل میں، لیکن اللہ کو تو معلوم تھا۔ اللہ نے فون آیت اتار دی، کیا کہا اللہ نے؟ اولو الفضل تم میں سے جو اونچے مقام والے ہیں، جس کو اللہ نے عزت دی ہے، جو بڑے مرتبے والے ہیں، جس سے مراد ابوبکر صدیق ہے، والسعادی جن کو اللہ نے مال دیا ہے، ان کو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ ہمیں معلوم ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری بیٹی پر مصطح نے تہمت لگائی ہے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ تم انہیں معاف کر دو، اس لیے کہ اللہ نے بھی مصطح کو معاف کر دیا ہے۔ اونچے اخلاق تو یہ ہے کہ تم انہیں معاف کر دو، اور جو قسم تم نے کھائی اس قسم کو توڑ دو۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جب ابوبکر صدیق کو سنائی، فرمایا حضور انی احب ان یغفر اللہ لی، حضور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو پھر اللہ کہہ رہے کہ ایسی قسم مت کھاؤ۔ اللہ جب یہ بات سنی، جب ابوبکر صدیق نے اسی وقت یہ اپنی زبان سے بات کہی کہ اللہ کی قسم میں توڑ کر ہی کہتا ہوں کہ میں اب دوبارہ مصطح کی مدد چالو کر دوں گا۔ بلکہ ایک روایت کے اعتبار سے تو یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ اعلان کر دیا کہ جتنا اس واقعے سے پہلے دیتا تھا اس سے ڈبل دوں گا اب خرچہ پانی۔ دیکھیے یہ قرآن کریم کی آیت پر عمل کہ تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ بیٹی پر تہمت لگی ہے، کتنا بڑا صدمہ ہوگا، وہ بھی رشتہ دار لگانے والا جس کو خود خرچہ پانی دے رہے، لیکن قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ جب یہ آیت سنی تو اپنی اندر کی جو غیرت تھی، اپنے اندر کی جو بڑاس تھی، اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ یہ اس میں سبق ہے ہمارے لیے۔ اور آج کوئی تکلیف پہنچائے تو آدمی اس کو پوری زندگی پر یاد رکھتا ہے، میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں۔ اس کے ساتھ تو یہ مجھے امید نہیں دے کہ یہ میرے ساتھ ایسا کرے گا، میں کبھی اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ اس آیت کے ذریعے سے ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو پھر تم لوگوں کو معاف کرو۔ اس لیے کہ جو بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ
جیسا سلوک کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتا ہے. اگر تم لوگوں کے ساتھ معافی کا سلوک رکھو گے اللہ تمہارے ساتھ بھی معافی کا سلوک رکھے, اور تم بدلے کی بھاونا رکھو گے تو پھر اللہ قیامت میں تمہاری پوچھ پرچھ کرے گا, پھر اللہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا. یہ بڑی کڑوی گولی ہے لیکن اس کو اختیار کرنا پڑے گا. بہت بھاری ہوتا ہے آدمی کے اوپر کہ کوئی اپنا اگر تکلیف پہنچائے تو آدمی اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا ہے. لیکن حدیث میں ہے نا کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ کوئی تمہارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. لیس الواصل بالمکافئ, یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے, یہ تو تم برابر ہی کر رہے ہو. وہ تمہیں ہدیہ دے اور تم اس کو ہدیہ دے تو برابر ہی ہے. وہ تمہیں بھائی خیریت سے اور تم اس کی خیریت پوچھو تو برابر ہی ہے. لیس الواصل بالمکافئ, یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے. انما الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلہ, اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو. جو تمہیں ستا رہا ہے, جو تمہیں پریشان کر رہا ہے, جو تمہاری گالیاں بول رہا ہے, جو رشتہ دار تمہارے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرے پھر بھی تم ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ رکھو, یہ اصل صلہ رحمی. یہ اصل کیا ہے؟ صلہ رحمی. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے, اگر تمہیں جنت چاہیے, اللہ چاہیے, آخرت میں بڑا اونچا مقام چاہیے, لوگوں کو معاف کرنا سیکھو. مہینے 2 مہینے میں کبھی کبھی دل میں اللہ کے سامنے بیٹھ کر یہ اللہ کے سامنے دعا میں مانگو کہ اللہ جنہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے اللہ میں اس کو اپنے سچے دل سے معاف کر دو. دیکھو پھر اللہ تمہیں کیسا نوازتا ہے. جو معافی مانگے اس کو بھی معاف کر دو, جو نہ مانگے اس کو بھی دل سے معاف کر دو. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ حدیث مسلسل بالاولیت ہے. ایک حدیث کا نام ہے جس کو کہتے ہیں حدیث مسلسل بالاولیت. ایک ایسی حدیث ہے کہ جب ایک محدث جب کسی دوسرے محدث کے پاس حدیث سننے کے لیے جب جاتا تھا تو سب سے پہلے وہ محدث اس کو یہ حدیث سناتا تھا. سب سے پہلے اپنے کانوں سے سننے والی جو حدیث ہوتی تھی اس کو بولتے ہیں حدیث مسلسل بالاولیت. اس حدیث کا مضمون یہی ہے, الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. الراحمون یرحمہم الرحمن, رحم کرنے والے جن پر اللہ رحم کرتا ہے, تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے. بڑی زبردست یہ حدیث ہے کہ اگر تم زمین والوں کے ساتھ رحم کا, بھلائی کا, عفو کا, درگزر کا, معافی کا معاملہ کرو گے اللہ قیامت میں تمہارے ساتھ بھی بھلائی کرے. جا تو نے دنیا میں میرے بندوں کو بہت معاف کیا تو بھی میں تجھے معاف کر دوں گا. اصل تو مسئلہ آخرت کا ہے ہمارا, اس لیے دل کے اندر ایسی باتیں ہو جائے تو اللہ کے لیے واسطے معاف کر دو. اس کے لیے کہا نا صبر اور تقویٰ اگر آدمی زندگی میں اختیار کرے گا نا تو انشاءاللہ بہت ساری مصیبتیں اس کے لیے ہلکی ہو جائے گی. اس کو دل میں نہ بٹھاؤ. دل میں بٹھانے کی وجہ سے پھر وہ دل میں تقدر آ جاتا ہے, کسی کے بارے میں کینہ ہو جاتا ہے. پھر جب کینہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کینے کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی پھر جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے گا جس کے دل میں کسی کے مومن کے بارے میں کینہ ہو. اس لیے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تو ابوبکر صدیق نے جو ہے قسم توڑ دی اور کفارہ دیا قسم کا. قسم کا کفارہ معلوم؟ قسم کا کفارہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم کھاوے اور پھر اس قسم کو توڑ دے تو 10 غریبوں کو اس کو یا تو 10 غریبوں کو کپڑے پہنانے پڑیں گے, 10 غریبوں کو, یا 10 غریبوں کو کھانا کھلانا پڑے گا, اور یہ بھی نہ کر سکے تو پھر 3 دن لگاتار روزے رکھنے پڑے گا. یہ قسم کا کفارہ ہے. اس سے مفسرین علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر ایسی قسم کھاتا ہے نادانی میں یا کسی وجہ سے, مثال کے طور پر کہ میں فلاں بھائی کے پاس کبھی اس کے پاس نہیں جاؤں گا, میں فلاں سے کبھی بات نہیں کروں گا, میں اپنے فلاں رشتہ دار سے کبھی جو ہے اس سے رشتہ باقی نہیں رکھوں گا, ایسی قسم کھا لی, تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کو ایسی قسم توڑ دینی چاہیے اور اس کو بات چیت کا سلسلہ شروع کر دینا چاہیے. قسم کا کفارہ آسان ہے, لیکن اگر یہ قسم کھائی ہے اور تو بڑی بھاری قسم ہے یہ کہ کسی سے بات چیت بند کر دینا, کسی رشتہ دار سے تعلق توڑ دینا, کسی کے ساتھ برائی کا معاملے کی بات کر لینا, یہ بڑی خطرناک بات ہے. 3 دن بھی ایسا نہ گزرے کہ کسی مسلمان سے ہماری جو ہے بات چیت بند ہوئی اور ہم اس سے بات نہ کر لیں. یہ الگ مضمون ہے. بہرحال اگر ایسی قسم کھائی تو قسم توڑ دینی چاہیے. یہ نہیں کہ یار میں تو آپ قسم کھا لیا اب ایسا نہیں ہو سکتا ہے, نہیں, قسم کا کفارہ ہے, قسم کا کفارہ دے دو اور ہمارے رشتہ دار سے بات چیت شروع کر دو. واللہ غفور رحیم, اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے, اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ. آگے ایک اور آیت, جو لوگ پاک دامن عورتوں پر جو بھولی بھالی ہوتی ہیں اور جو ایمان والی عورتیں ہیں ان پر تہمت لگاتے ہیں,
ان کے اوپر دنیا آخرت میں پھر سے لعنت ہے۔ آگے مضمون آ گیا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو لا رہا ہے، خاص کر کے وہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو خاص منافق کا سردار، اس کو اللہ کہہ رہے ہیں، چونکہ صحابہ نے تو معافی مانگ لی تھی تو ان کا تو مسئلہ حل ہو گیا، دنیا میں بھی اللہ نے معاف کر دیا اور آخرت کے اندر بھی وہ سزا سے بچ گئے۔ لیکن جس منافق نے توبہ نہیں مانگی، جس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی، اللہ اس کے بارے میں خاص طور سے اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان والی بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا، دنیا میں بھی اللہ کے رحمت سے دور رہیں گے لوگ، فی الآخرہ، اور آخرت کے اندر بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بھاری عذاب ہے۔ دیکھیے اس آیت میں آپ ذرا غور کیجئے کہ جہاں المؤمنات ایمان والی عورتوں کا جو تذکرہ ہے اس کے ساتھ میں دو صفتیں لگائی، دو خوبیاں بیان کی کہ ایمان والی عورت کیسی ہونی چاہیے؟ المحصنات، پاک دامن ہونی چاہیے۔ پہلی خوبی بیان کی اللہ نے، مفسرین فرماتے ہیں کہ پاک دامن کا مطلب یہ ہے کہ ایسی پاک عورت کہ جس کے اندر گندے جذبات نہ ہونے چاہیے، جو گناہوں سے پاک ہونی چاہیے، غلط کانٹیکٹ کسی سے نہ رکھے، غلط افیئر کسی کے ساتھ نہ ہو، واٹس ایپ سے کسی کے ساتھ چیٹنگ نہ کرے، غیر محرم ہے چاہے وہ اپنے شوہر کا دوست کیوں نہ ہو، اس سے چیٹنگ کرنا کہ تو بھائی اپنا شوہر کا دوست ہی کیا حرج ہے اس میں، اس طرح کی غلط چیٹنگ واٹس ایپ پر یا اس طرح کی غلط افیئر، یہ ساری چیزیں پاک دامن عورتوں کے شایع نشان ہیں۔ پاک دامن عورت تو اسی کو کہتے ہیں کہ جس کا کسی کے ساتھ کوئی افیئر نہ ہو، جس کے اندر کے جذبات پاکیزہ ہوں، جو گناہوں سے پاک ہو، اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے ساتھ دل نہ دے رہی، یہ خوبیاں ہماری عورتوں میں آنی چاہیے۔ ایمان والوں سے اللہ نے پہلی خوبی بیان کی، المحصنات، پاک دامن عورتیں ہونی چاہیے، گناہوں کے جذبات سے پاک ہونی چاہیے۔ الغافلات، دوسری خوبی اللہ نے بیان فرمائی، بھولی بھالی ہونی چاہیے۔ ایمان عورت کسی ہونی چاہیے؟ بھولی بھالی۔ بھولی بھالی کا مطلب اس کے مزاج میں سادگی ہونی چاہیے، اس کے اخلاق میں، اس کے لباس میں سادگی ہونی چاہیے۔ ہمارے استاد محترم مفتی محمود صاحب نے یہاں ایک نقطہ عجیب بیان کیا کہ قرآن کریم کی اس آیت میں جو لفظ ہے الغافلات سے یہ بات پتہ چلتی ہے، الغاف یعنی بھولی بھالی، کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ عورتوں کو بہت زیادہ ایجوکیشن بھی نہیں دینا چاہیے، ان کی ضرورت کا جتنا دینی دنیاوی نالج ہے ان کو دے دو، جس سے خود اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت ہو کر سکے۔ لیکن اونچی اونچی انہیں ڈگریاں دلانا کیا ضرورت ہے اس کی؟ تم انہیں کمپیوٹر آپریٹر بنا کر کیا کرو گے؟ تم انہیں انجینئر بنا کر کیا کرو گے؟ انہیں وکیل بنا کر کیا کرو گے؟ بہت سارے عورتیں ان کو وکیل بناتے ہیں تو گھر میں اپنے شوہر سے وکالت کرتی ہے، کوئی ضرورت نہیں انہیں بڑی بڑی ڈگریاں دلانے کی، جتنا ان کی ضرورت کا جو نالج ہے ان کو دکھا دو، دینی اور دنیاوی دونوں، کہ بھئی اتنا نالج ہونا چاہیے جس سے اپنی دین کی ساری معلومات اپنے حاصل کر سکے، پاکی ناپاکی کے ان کے مسائل ہیں، ان کی اپنی نمازوں کے زکوٰۃ کے جو مسائل انہیں سکھا دو، اور ان کی دنیاوی نالج جتنا ہو اس زمانے کے اعتبار سے جو ضرورت کے ہیں، لکھنا پڑھنا حساب کتاب جتنا انہیں آ سکے اتنا سکھا دو، لیکن انہیں بڑی بڑی ڈگریاں دلانا یہ ہمارے علماء منافع۔ ہاں اتنی ایک بات کہی ہے ہمارے علماء نے کہ اگر انہیں تمہیں کچھ پڑھانا ہی ہے، کچھ ایجوکیشن دلانا ہی ہے تو پھر انہیں گائنک بناؤ، اس لیے کہ آج کے زمانے میں گائنک لیڈیز کی بہت ضرورت ہے۔ ہماری بہت ساری مسلمان عورتیں جانا چاہتی ہیں تو کسی غیر محرم مرد کے پاس جانا چاہتی ہیں۔ اگر ایسی کالج ہیں جہاں اسلامک سسٹم ہے پردے کے اہتمام کے ساتھ، اور جہاں مکس تعلیم نہ ہو، لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم الگ الگ ہو، ایسے کیمپس ہے، ایسی کالج ہیں جہاں پردے کا پورا اہتمام ہے، تو پھر تو کچھ درجے میں گائنک بننے کی شرع اجازت دیتی کہ ہاں بھائی گائنک اس نیت سے بناؤ تاکہ ہماری دوسری مسلمان عورتیں پردے کے ساتھ اپنی علاج سواوڑ کے لیے جا سکیں۔ باقی انہیں تم ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، وکیل بناؤ، اس لیے کہ شریعت نے ان کے اوپر کمانا فرض کیا ہی نہیں کہ تم انہیں جو ہے دکانوں پہ بٹھا رہے ہیں، دکانوں پہ بٹھانا، کاروبار کے لیے بٹھانا، آفس میں لوگوں کے ساتھ بات چیت کے لیے بٹھانا، تمہاری غیرت کیسے گوارا کرتی؟ جس عورت کو اللہ نے زینت کی چیز بنایا، جس عورت کو اللہ نے پردے کی چیز بنایا ہے، اور جس کو اپنے شوہر کے لیے بنایا ہے، وہ کیسے کیسے غیر محرم کے سامنے بیٹھ کر کرسی میں بیٹھ کر باتیں کرتی ہے، کیا اچھا لگتا ہے؟ کیا ضرورت ہے انہیں اتنا سارا پڑھانے؟ بھولی بھالی اللہ نے کہا، ایمان والوں بھولی بھالی ہونی چاہیے، اپنے دینی دنیاوی نالج جتنا ضروری اتنا ہونا چاہیے، باقی اس سے زیادہ اگر ہے تو پھر وہ ویل ایجوکیٹڈ جس کو ہم بولتے ہیں، پھر یہ بہت سارے فتنوں کی جڑ بنتی ہے۔ ایسی عورت کی شوہر کی نکاح میں چلی گئی جو اس سے زیادہ کم ایجوکیشن والا ہے، پھر وہاں گھر میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں،
وہ اتنی زیادہ پڑھی لکھی ہو تو اتنا کم پڑھا لکھا ہے. بہرحال یہ بات آ گئی تو اشارہ کر دیا کہ ایمان والی عورت دو خوبیاں، پاک دامن عورت اور بھولی بالی ہونی چاہیے. جی گزشتہ واقعے میں آپ کو بتایا عائشہ کے بارے میں. حضرت بریرہ سے پوچھا گیا کہ بریرہ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو کیا کہا جائے حضرت بریرہ نے کہ میں تو ان کے اندر بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتی. ہاں اتنی بات ہے کہ اتنی بھولی ہے کہ چونکہ کم عمر میں شادی ہوئی تھی، آٹا گوندتی ہے اور پھر نیند آتی ہے تو سو جاتی ہے اور بقا جا کر آٹا کھا جاتی ہے. تو بہرحال یہ بھولا پن عورت میں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ پھر بھولے پن کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی کسی کی بھی بہکاوے میں آ جاؤ. جیسے ایمان والے کے بارے میں کہ ایمان والا بھولا بھی ہوتا ہے، تو بھولا پن کا مطلب یہ کسی کی کوئی بھی بات مان لینے کی. بھولے کا مطلب مزاج کے اعتبار سے سادگی. لیکن ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایمان والا چوکنا بھی ہونا چاہیے، کسی سے دھوکہ نہ کھائے. یہ بھی چیز یہاں ہی ہے کہ بھولے پن کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ دھوکہ کھا لے. بھولے پن کا مطلب ہے کہ مزاج میں، اخلاق میں، لباس میں سادگی ہونی چاہیے. تو جو لوگ ایسی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، دنیا آخرت میں ان کے اوپر لعنت ہے اور بڑا دردناک آخرت میں انہیں عذاب ملے گا. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. کہ جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پیر ان کی کرتوتوں کی، ان کے خلاف ان کی کرتوتوں کی گواہی دیں گے. اس دن انہیں معلوم پڑ جائے گا. آج تو تم زبانوں سے کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتے ہو، زبان کی تم اپنے زبان کے مالک ہو، لیکن قیامت میں جب یہ زبانیں تمہارے خلاف بولے گی، یہ تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر تمہارے خلاف بولیں گے، اس وقت تو معلوم پڑے گا کہ پھر اس کی کتنی خطرناک یہ سزا ہے لوگوں کے بارے میں تہمت لگانے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق. اور اس دن اللہ تعالیٰ ان کو پورا ان کی سزا کا بدلہ دیں گے. چونکہ دنیا یہ سزا کی جگہ بھی نہیں ہے، سزا کی نہ دنیا جو ہے بدلے کی جگہ ہے، دنیا عمل کی جگہ ہے. تو دنیا میں تو تمہارے اوپر تہمت لگی، اس کو منافق کو 180 تہمت کوڑے مارے گئے، لیکن یہ مکمل سزا تھوڑی ہے. اللہ کہہ لے کہ قیامت میں جب یہ آئے گا تو اس کو اس کی پوری سزا ملے گی. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ. اور یہ لوگ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ساری سچائی کو کھول دینے والا ہے. ساری سچائی کھول کے سامنے آ جائے گی اور اللہ کا حق فیصلہ جب سامنے آ جائے گا تو انہیں معلوم پڑ جائے گا کہ بھئی ہم غلط دنیا میں کر رہے تھے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. یہ اچھی بات اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں. اس کے پہلے بھی یہ مضمون آ چکا ہے کہ جن کی عورتوں کی مزاج میں گندگی ہوتی ہے، جن کا مزاج ہی زنا والا ہوتا ہے، وہ گندے مردوں کے لائق ہیں. اور جن مردوں کے مزاج میں گندگی ہوتی ہے، جن کا مزاج ایسا ہوتا ہے، ان کے مقدر میں ایسی ہی گندی عورتیں ہوتی ہیں. آگے اللہ فرما رہے ہیں وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ. صاف ستھری عورتیں صاف ستھرے مردوں کے لیے اور صاف ستھرے مرد صاف ستھری عورتوں کے لیے. آپ عائشہ کے اوپر تہمت لگا رہے ہو، ذرا یہ تو سوچو اس عائشہ کا کریکٹر دیکھو، وہ کس کے نگاہ میں ہے؟ جس کو اللہ نے پوری دنیا کا امام بنایا، جس کے صدقے میں اللہ نے پوری دنیا کو بنایا ہے، اس عورت کے بارے میں تو یہ بات کر رہے ہیں. جن کے شوہر کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا ہو تو ان کی نکاح میں ایسے ہی پاک بیوی آ سکتی ہے. جس کے بارے میں تم تہمت لگا رہے ہو، صاف ستھری عورتیں صاف ستھرے مردوں کے لیے ہیں. حضور کا مزاج، حضور کا کریکٹر کتنا زبردست تھا، اخلاق کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے. جس حضور کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا تھا، ان کی نکاح میں آنے والی بیوی بھی اتنے اونچے مقام کی ہوگی. جو عائشہ کی تعریف اللہ کر رہے ہیں. وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ. اور ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لیے ہیں اور ستھرے مرد ستھری عورتوں کے لیے ہیں. اولئک مبرؤون مما یقولون. یہ منافق لوگ جو تہمتیں گھڑ رہے ہیں، ان سے یہ لوگ پاک ہیں، ان کے اوپر کوئی دھبا نہیں ہے. لہم مغفرۃ ورزق کریم. اور ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اجر ورزق کریم، عمدہ رزق کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. یہاں تک جو ہے قریباً 20 آیتوں کے قریب حضرت عائشہ کے شان میں اللہ نے پوری آیتیں نازل فرما کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاک ہونے کا اللہ نے اعلان کر دیا. اس کے بعد پھر جو ہے آگے کی آیتوں میں اور دوسرے احکامات شروع ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان واقعے کے اندر جو بھی ہمارے لیے عبرت کی، ہدایت کی باتیں ہیں، اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.